العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فالأول لا يثنى ولا يجمع بخلاف أخويه وقد يكون بغير لفظه نحو قعدت جلوسا، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك لمن قدم خير مقدم، ووجوبا سماعا مثل سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا. چنانچہ پہلا تو اس کا تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا، برخلاف اس کے دونوں ہم مثلوں کے یعنی نوع اور عدد کے. وقد یکون بغیر لفظہ، اور کبھی مفعول مطلق اپنے فعل کے لفظ کے علاوہ بھی آتا ہے، جیسے قعدت جلوسا. اور کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی قرینے کے موجود ہونے کے وقت، جوازی طور پر، جیسے آپ کا قول اس شخص سے جو سفر سے آیا ہو خیر مقدم، یعنی خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. ووجوباً، اور کبھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول مطلق کے فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے سماعی طور پر، جیسے سقیا رعیا خیبتا جدعا حمدا شکرا عجبا. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرنے جا رہے ہیں: فالاول لا یثنى ولا یجمع. گزشتہ عبارت میں مصنف نے مفعول مطلق کے استعمال کے 3 طریقے بیان کیے تھے. بالفاظ دیگر مفعول مطلق کی 3 قسمیں بیان کی تھی: مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. تو پہلے والے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو پہلے بیان کیا، یعنی جو مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے، مفعول مطلق تاکیدی، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یثنى ولا یجمع، یہ کبھی تثنیہ اور جمع کی صورت میں نہیں آ سکتا. جو مفعول مطلق تاکید کے لیے ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع کی صورت میں نہیں آ سکتا. اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، تو فعل چونکہ تثنیہ اور جمع کی صورت میں نہیں آتا، تو مصدر جو فرع ہے تو وہ بھی تثنیہ اور جمع کی صورت میں نہیں آئے گا. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مفعول مطلق یہ ماہیت فعل پر دلالت کرتا ہے، اور تثنیہ جمع کے اندر تعدد ہے، اور یہ ماہیت فعل پر دلالت کرتا ہے، اور ماہیت جو ہے تعداد پر دلالت نہیں کرتی، اور تثنیہ جمع یہ تعداد پر دلالت کرتی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لا یثنى ولا یجمع، یعنی تاکید، مفعول مطلق تاکیدی، یہ تثنیہ و جمع کی صورت میں نہیں آ سکتا. آگے فرمایا مصنف: بخلاف اخویہ، برخلاف اس کے دونوں بھائی کے، اس کے دونوں ہم مثل، یعنی مفعول مطلق نوعی، مفعول مطلق عددی. ان دونوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق تاکیدی تو تثنیہ جمع کے لیے نہیں آ سکتا، لیکن جو مفعول مطلق نوعی اور مفعول مطلق عددی ہے وہ تثنیہ جمع کے ساتھ آ سکتے ہیں. مفعول مطلق عددی تو عدد کے لیے ہوتا ہے، اور عدد 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں جلست جلستین، جلست جلسات، میں 2 مرتبہ بیٹھا یا میں کئی مرتبہ بیٹھا. اور مفعول مطلق نوعی جو نوع کو بتانے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی تثنیہ و جمع کی صورت میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کی انواع مختلف ہوا کرتی ہے تو اس میں بھی تعدد پایا جاتا ہے.
آگے مصنف نے بیان فرمایا وقد یکون بغیر لفظہ، یہاں سے مصنف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق اپنے فعل کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، اپنے فعل کے لفظ کا غیر ہوتا ہے، یعنی جو فعل مذکور ہے، فعل مذکور کا مادہ کچھ اور مفعول مطلق کا مادہ کچھ اور، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مفعول مطلق کا اپنے فعل کا ہم معنی ہونا شرط ہے، ہم لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے مفعول مطلق اپنے فعل کے لفظ کا غیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس مادے کے ساتھ فعل آ رہا ہے اس مادے سے نہ آتے ہوئے مفعول مطلق کسی اور مادے سے آ جائے، جیسے قعدت جلوسا، یہ مثال دی مصنف نے، قعدت جلوسا، تو قعد جلوسا اس کا مادہ الگ ہے اور قعدہ کا مادہ الگ ہے، قعدت کا مادہ قاف عین دال ہے اور جلوسا کا مادہ جیم لام اور سین ہے، جلوس، تو دونوں کا مادہ الگ۔ اسی طریقے سے آپ اس کو پلٹ دیجئے، جلست قعودا، تو بہرحال مفعول مطلق ان دونوں مثالوں میں اپنے لفظ کا غیر ہے، لیکن دونوں کے معنی ایک ہے، جو فعل کے معنی ہے وہی مفعول مطلق ہے۔ قعدت جلوسا، جلوسا کے جو معنی ہے وہی مصدری معنی قعدت کے ہیں، اور جلست قعودا، قعودا کے جو معنی ہے وہی مصدری معنی جلست کے ہیں۔ مفعول مطلق اپنے لفظ کا جو غیر ہوتا ہے، اب اس غیریت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو غیریت مادے کے اعتبار سے، جیسے اس کی مثال یہ گزری ہے قعدت جلوسا یا جلست قعودا، ان دونوں مثال میں دونوں کا مادہ الگ الگ ہے، فعل کا مادہ الگ ہے اور اسی طریقے سے مفعول مطلق کا مادہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے غیریت کبھی باب کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جیسے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اب یہاں پر دیکھیے تبتیلا مصدر یہ باب تفعیل سے ہے اور فعل باب تفاعل سے تبتل، اس طریقے سے انبت اللہ نباتا حسنا، تو یہاں پر انبت فعل یہ باب افعال سے ہیں اور نباتن باب نصرہ سے ہے، تو یہ غیریت باب کے اعتبار سے۔ اچھا، کبھی غیریت باب اور مادہ دونوں اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، اب اس مثال میں دیکھیے مفعول مطلق کا یعنی مصدر جو ہے یہ باب سمیہ سے ہے، خیفہ، خاف یخاف، باب سمیہ دے، اس کا مادہ خوف ہے، اور اس کا جو فعل ہے اوجس یہ باب افعال سے، اور اس کا مادہ وجسن ہے، واو جیم سین ہے، لیکن دونوں کا معنی خوف اور ڈرنے کے ہیں، تو اس مثال میں غیریت جو ہے باب اور مادہ دونوں اعتبار سے، تو کبھی غیریت مادے کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی غیریت باب کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کبھی غیریت باب اور مادہ دونوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور مغایت کی یہ تینوں صورتیں اور تینوں قسمیں جائز ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کی کہ ان تینوں طریقوں میں اور ان تینوں صورتوں میں اگرچہ مادہ بدل رہا ہے، چاہے باب کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے، باب کے اعتبار سے یا ہے کہ مادے کے اعتبار سے، لیکن صاحب کتاب نے جو شرط لگائی بمعناہ، یہ شرط سب میں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ معنی دونوں کو ایک ہے، چاہے باب بدل جائیں، مادہ بدل گئے لیکن معنی ایک ہے، لہذا یہ شرط پائے جانے کی وجہ سے تینوں مغایرت اور غیریت کے تینوں طریقے اور صورتیں یہ صحیح ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا وقد يحذف الفعل لقيام قرینۃ جوازا، یہاں سے یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے فعل کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی سنتے چلیں کہ اگر مفعول مطلق کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ موجود ہو، مفعول مطلق کے فعل کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ موجود ہو
تو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہو جائے گا. جیسے اس کی مصنف نے مثال دی خیر مقدم، کوئی سفر سے آ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا خیر مقدمی، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. یہ اصل میں قدمت قدوما خیر مقدمی، قدمت قدوما خیر مقدمی. تو یہاں فعل اگر حذف کر دیا جائے تو اس کے وجود پر ہمارے پاس قرینہ حالیہ موجود ہے. یہ اصل خیر مقدمن کی اصل کیا ہے؟ قدمت قدوما خیر مقدمن. تو قدمت فعل کو حذف کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ حالیہ موجود ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ مسافر کا آنا، یہ قرینہ ہے. تو اس کے آنے کی یہ حالت یہ خود دلالت کر رہی ہے، تو یہ دلالت حالیہ یا قرینہ حالیہ ہے، لہذا یہاں پر قدمت فعل کو حذف کر دیا. پھر جب اس فعل کو ہم نے حذف کر دیا تو اب عبارت کیا بنے گی؟ قدومن خیر مقدمن. قدومن کو بھی حذف کر دیا، خیر مقدمن کو اس کا قائم مقام بنا دیا. اس لیے کہ خیر مقدمن مضاف مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن رہی ہے قدومن، اور مصدر یہ موصوف ہے، اور موصوف صفت کا حکم ایک ہوتا ہے، اس لیے اس کو قائم مقام بنا دیا. اب یہاں پر ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ خیر مقدمین میں خیر جو ہے اس میں تفضیل ہے، جو اصل میں اخیر تھا، اس کو مفعول مطلق بنایا، حالانکہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگرچہ مفعول مطلق یہاں پر قدومن لفظوں میں موجود نہیں ہے، محذوف ہے، اور خیر مقدمین یہ اس کی صفت بن رہا ہے، تو قدومن موصوف ہوا اور موصوف صفت کا حکم ایک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمی طور پر خیر مقدمین یہ مصدر ہی ہے. دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ خیر یہ مضاف ہے اور مقدم یہ مضاف الیہ ہے، اور مقدم یہ مصدر میمی ہے، اور مضاف مضاف الیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، گویا کہ یہ بھی مصدر ہی ہوا، لہذا اس کا مفعول مطلق بننا صحیح ہو گیا. آگے مصنف نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے مفعول مطلق کے تعلق سے، وہ وجوباً سماعاً، کہ مفعول مطلق کے فعل کو کسی قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر، جیسے کہ پیچھے گزر چکا، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر. پھر وہ حذف کرنا وجوبی طور پر کبھی سماعی ہوتا ہے اور کبھی قیاسی ہوتا ہے. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فعل کے حذف کرنے پر کوئی قاعدہ قانون دلالت نہ کر رہا ہو، بس صرف اہل لسان سے ایسا ہی سنا ہے اور ان کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ملا ہے، تو ان کی اتباع میں اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا. اور قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حذف ہونے پر باقاعدہ ہمارے پاس کوئی قاعدہ اور قانون موجود ہو. تو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال مصنف نے دی خیر مقدمین، اور کبھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو سماعی طور پر یا قیاسی طور پر. آج ہم سماعی طور پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے اس کو بیان کریں گے. اور سماعی کا مطلب ہم نے بتا دیا ہے کہ اہل عرب سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، لہذا ان کی اتباع ہم پر ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ان کی زبان ہے. خیر بہرحال مصنف نے اس کی مثالیں دی. سقین، سقین کا مطلب ہے اللہ آپ کو خوب سیراب کرے،
اس کی اصل ہے سقاک اللہ سقین، تو سقاک یہ فعل محذوف ہے. اس طریقے سے رعین، اللہ آپ کا خوب مددگار ہو، اس کی اصل ہے رعاک اللہ رعین، رعین یہ مفعول مطلق ہے اور رعا اس کا فعل محذوف ہے. خیبتن، وہ شخص بڑا نامراد ہوا، اس کی اصل ہے خواب خیبتن، خیبتن اس کا فعل محذوف ہے خواب. اس طریقے سے جدعن، اللہ اس کو رسوا کرے، یہ ہے کہ وہ رسوا ہوا. جدع جدعن، یہاں پر اس کی اصل عبارت ہوگی جدع جدعن، فعل محذوف ہے. حمدن، میں آپ کی خوب تعریف کرتا ہوں، اس کی اصل ہوگی حمدتک حمدن، حمدت فعل محذوف ہے. شکرن، میں نے آپ کا خوب شکریہ ادا کیا. شکرتک شکرن، شکرت فعل محذوف ہے. عجبن، میں نے خوب تعجب کیا، اس کے اصل عجبت عجبن، میں نے خوب تعجب. تو عجبن عجبت فعل محذوف ہے. اور وجوب حذف کی دوسری قسم قیاسی ہے، اور جیسے کہ ہم نے بتایا قیاسی کا مطلب ہے کہ جس کے حذف پر، مفعول مطلق کے فعل کے حذف پر باقاعدہ کوئی قاعدہ، قانون اور ضابطہ مقرر ہے اور اس کے اوپر دوسروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. اس کی چند جگہ ہیں جس کو مصنف آگے منہا وغیرہ کہہ کر ذکر کریں گے. امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیں، علم نافع عطا فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.